ملتان پر کرامتیوں کی حکومت تھی اور ابو داؤد بھی کرامتی تھا۔ یہ ایک خطرناک فرقہ تھا جس نے عالم اسلام کو قتل و غارت گری، ظلم و ستم کے علاوہ کچھ نہ دیا تھا۔ اس فرقے کا بانی چھوٹے قد کا ایک شخص تھا جس کی ٹانگیں خمدار اور آنکھیں سرخ تھیں، جس کی بنا پر اسے کرامت کہتے تھے۔ اس نے مذہب اسلام کے اندر تبدیلی اور ترمیم کرنا شروع کر دی۔ بیت المقدس کو اس نے قبلہ قرار دیا، دن میں صرف 2 نمازیں مقرر کیں، قرآن مقدس میں بھی ترمیم کی، جمعے کے بجائے پیر کے دن کو مقرر قرار دیا، ہفتے میں 2 دن کام نہ کرنے کا اعلان کیا، سال میں صرف 2 روزے فرض مقرر کیے، شراب کو اس نے حلال قرار دے دیا، کھجور کے رس کو حرام قرار دیا، نہانے اور پاکیزہ رہنے کو غیر ضروری مقرر کر دیا، اور خانہ کعبہ کے بجائے بیت المقدس کا حج کرنے کے لیے زور دیتا رہا۔ اس نے جب اس فرقے کی بنیاد رکھی تو اس وقت وہ کوفے میں تھا۔ کوفے کا حاکم اس وقت ایک شرابی شخص تھا، چنانچہ اس نے اسے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور سزا پر عمل درآمد کے لیے اگلے دن مقرر کیا اور اسے زندان میں ڈال دیا۔ حاکم خود شراب پی کر مست ہو گیا اور قید خانے کی چابی اپنے سرہانے رکھ کر سو گیا۔ اس کی ایک لونڈی کا تعلق اسی کرامتی فرقے سے تھا۔ رات کو اس نے سرہانے تلے سے چابی نکالی اور زندان سے کرامتی کو نکال دیا۔ جب وہ زندان سے باہر گیا تو اس کے مریدوں نے مشہور کر دیا کہ وہ اپنی کرامت کے بدولت زندان سے بھاگا ہے۔ اس طرح لوگ بڑی تیزی سے اس کے گروہ میں شامل ہونے لگے۔ وہ لوگ سے 1 دینار وصول کرتا کیونکہ اس کا عقیدے کو اپنانے میں بڑی آسانیاں تھیں۔ اس میں عیاشی تھی، لوٹ مار کا بھی موقع دیا جاتا تھا، لہذا لوگ اس کے گروہ میں شامل ہونے لگے۔ کچھ لوگ خوف سے اس کا ساتھ دینے لگے، اس لیے کہ جو لوگ اس کا ساتھ نہ دیتے تھے وہ ان کو مروا دیتا تھا۔ یہ شخص حاجیوں کو بھی لوٹ لینے سے درگ نہیں کرتا تھا۔ خوف کے مارے لوگ حج کرنے کو بھی نہ جاتے تھے۔ شراب نوشی، عیاشی اور اپنے اصل مذہب سے بے مانگی اور شریعت میں ترمیم کرنا ملتان کے اس حاکم کا پیشہ تھا۔ ملتان سے دین کے عالموں کو نکال دیا کرتا تھا، جبکہ ہندو راجاؤں سے اس کا قریبی تعلقات تھے۔ مسلمانوں کو قتل کرنے میں بہت ہی خوشی محسوس کرتا تھا۔ اس کے علاوہ سلطان محمود غزنوی کو یہ بھی خبر ملی کہ ملتان کے اندر جو قدیم جامع مسجد تھی اسے اس نے بند کر دیا ہے اور وہاں کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان محمود غزنوی نے ملتان میں حقیقی اسلامی جاری کرنے کے لیے اور داؤد کو سزا دینے کی خاطر ملتان کا رخ کیا۔ ہندوستان پر سلطان محمود غزنوی کا یہ 4تھا حملہ تھا۔ جو ہی سلطان اپنے لشکر کے ساتھ ملتان کی طرف بڑھا تو وہ برسات کا موسم تھا۔ ندی نالے دریا تغیانی پر آئے ہوئے تھے، اس لیے سلطان محمود غزنوی نے فیصلہ کیا کہ وہ راجہ اندرپال کے علاقے سے ہو کر ملتان پر حملہ آور ہوگا۔ اندرپال کو جب سلطان محمود غزنوی کے اس ارادے کی خبر ہوئی تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کر لیا۔ برسات کا موسم تھا، چاروں طرف میدان جل تھل ہو رہے تھے۔ اندرپال نے ایک زبردست لشکر تیار کیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ محمود غزنوی جب اس کے علاقے سے گزر کر ملتان کا رخ کرے گا تو وہ اس پر حملہ آور ہوگا اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ لیکن سلطان محمود غزنوی کے مخبر بھی بڑی تیزی سے اپنا کام سر انجام دے رہے تھے، لہذا انہوں نے اندرپال کے ارادوں سے سلطان محمود غزنوی کو مطلع کر دیا تو ملتان کا رخ کرنے کے بجائے سلطان نے اندرپال کا رخ کیا۔ اندرپال کے بڑے لشکر کے آگے آگے اس کے ہر اول دستے تھے، جس پر محمود حملہ آور ہوا اور انہیں پیس کر رکھ دیا۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی نے دریائے کابل کے مشرقی کنارے کے پار اندرپال کا سامنا کیا۔ اندرپال کے پاس سلطان محمود کے لشکر سے کئی گنا زیادہ لشکر تھا، لیکن سلطان محمود نے اندرپال کو بدترین شکست دی۔ شکست کھا کر اندرپال نے ہند کے مقام پر دریائے سندھ کو پار کیا، اپنے اہل و عیال اور اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر دریائے جہلم کی طرف بھاگا۔ لیکن محمود غزنوی نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اندرپال کو بغاوت اور سرکشی کرنے کا مزہ ضرور چکھائے گا، لہذا اس کا تعاقب میں نکل پڑا۔ راجہ اندرپال مقامی لوگوں کی مدد سے گمنام راستوں کے ذریعے سفر کرتا رہا۔ محمود اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اندرپال نے منگلا کے قریب دریائے جہلم کو عبور کیا اور پھر بحیرہ سے ہوتا ہوا گجرات پہنچا اور دریائے چناب کا رخ کیا۔ اندرپال دریائے چناب کو عبور کر کے سہورا وزیر آباد تک آیا تھا کہ اسے خبر ہوئی کہ سلطان محمود غزنوی بڑی برق رفتاری سے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔
لہذا سلطان محمود کے تعاقب سے خوف زدہ ہو کر اس نے اپنا رخ بدلا اور کشمیر کے پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا۔ اندرپال کے اس طرح بھاگ جانے کے بعد سلطان نے ملتان کا رخ کیا۔ ملتان کے کرامتی حکمران داؤد کو جب اندرپال کی شکست کی خبر ملی تو محمود کے حملہ ہونے کے خوف سے وہ اپنی دولت اور دوسری قیمتی سامان سمیٹتا ہوا پنجند کی طرف بھاگا۔ ملتان کے لوگوں نے سلطان محمود غزنوی سے امان طلب کی۔ سلطان رحم دل تھا، لہذا لوگوں کو اس نے معاف کر دیا۔ ملتان کے لوگوں نے سلطان کے ساتھ یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ کرامتیوں کا اتباع چھوڑ کر حقیقی اسلام کی پیروی کریں گے۔ ملتان شہر کے اندر کرامتیوں نے جو اپنی عبادت گاہیں بنا رکھی تھی، انہوں نے سلطان نے اس کو گرا دیا اور جو مسجدیں انہوں نے ویران کر رکھی تھی انہیں آباد کیا گیا اور ملتان کے لوگوں پر اس نے خراج عائد کیا۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے چند علماء اس نے وہاں مقرر کیے۔ ابھی وہ ملتان کے نظم و نسق میں مصروف تھا کہ اس کے مخبروں نے اطلاع دی کہ ایلیک خان نے خراسان پر حملہ کر دیا ہے۔